میں اختصار سے آپ کے سامنے ایک حقیقی پکچر رکھوں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد ہستی ہیں جن نے تمام روایات کو جمع کر کے استقصاء کیا ہے کہ اصل حالات اور واقعات کے تھے۔ سب سے پہلا نقطہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے پھول کو عراقیوں نے خط لکھے اور خط میں یہ کہا امیتت السنہ واحیت البدعہ، سنت ختم ہو گئی ہے، بدعات عام ہو گئی ہیں، اور جب تک آپ نہیں آتے یہ کام ٹھیک نہیں ہوگا، اور ایک صندوق بھر کے خطوں کا بھیجا۔ نتیجتاً سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مکہ سے ہی حج کے بعد کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آپ نہ جائیے، یہ وہی ظالم ہیں جنہوں نے آپ کے والد کو شہید کیا۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا آپ نہ جائیے۔ ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام نے فرمایا آپ نہ جائیے، یہ وہی ظالم ہیں جنہوں نے آپ کے والد کو شہید کیا۔ اور حتیٰ کہ جب وہ جانے لگے تو یہ بھی کہا صحابہ نے استودعک اللہ من قتیل، ہم اس وقت بہت پریشان ہیں، ہم اللہ کی سپرد کرتے ہیں، اللہ کی امانت میں آپ کو بھیجتے ہیں۔ جب یہ جا رہے تھے فرزدق شاعر بھی ملا، اور فرزدق شاعر نے کہا کہ اگر مجھے یہ پتا ہو کہ آپ رک جائیں گے تو میں آپ کی سواری کے سامنے لیٹ جاتا ہوں، آپ نہ جائیے، ان لوگوں پہ اعتماد نہ کیجیے۔ لیکن کچھ فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لائے، اور جبریل امین جب تشریف لائے تو ان کے ہاتھ میں خون آلود مٹی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ سیدنا حسین کی شہادت کی مٹی ہے۔ تو اللہ عز و جلال کے جو فیصلے ہیں وہ نافذ ہو کے رہتے ہیں۔ نتیجتاً جب وہاں پہنچے تو اس وقت ان کو اطلاع یہ مل چکی تھی کہ ان ظالموں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کو شہید کر دیا ہے۔ جب یہ بات ان تک پہنچی کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اور ہانی بن عروہ ان دونوں کو شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ شہید کرنے والا وہ ظالم ہے جو کوفے کا اس وقت گورنر تھا، عبید اللہ بن زیاد۔ جب پتہ چلا تو آپ نے فیصلہ کیا کہ اب کیا کرنا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد نے لشکر بھجوایا۔ جب اس کو یہ پتہ چلا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنا فیصلہ چینج کر بیٹھے ہیں کہ اب یہ کوفہ کی طرف نہیں آئیں گے، اب یہ کسی اور جگہ جائیں گے، جس کے نتیجے میں یہ ساری کی ساری شامت میری آئے گی۔ اور وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا تبدیل کیا تھا؟ 3 فیصلے تھے۔ پہلا فیصلہ، مجھے اپنے وطن واپس جانا ہے، یا او الذهاب الى الثغر، یا میں کسی جہاد کے لیے کسی سرحد پہ جاؤں گا، او اتیان یزید لمبایعته، یا میں یزید کے پاس جاؤں گا اور اس کی بیعت کرنے کے لیے۔ یہ وہ خطہ تھا جو عبید اللہ بن زیاد ظالم کو پسند نہیں تھا کہ اگر ایسا ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ میری گردن سب سے پہلے اڑائی جائے گی۔ نتیجتاً اس نے وہاں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا۔ جو یہ خبر پہنچی یزید کے پاس تو سب سے پہلے انہوں نے
کیا کہا؟ لعن اللہ ابن مرجانہ، اللہ لعنت کرے ابن مرجانہ پہ، یعنی عبید اللہ بن زیاد پہ، کہ جس نے یہ اتنا بڑا غلط کام کیا ہے۔ اور ان کے گھر سے رونے کی آوازیں شروع ہوئی، اور پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بھائی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنے گھر میں جگہ دی اور انہوں نے ہمیں مدینے تک پہنچایا۔ جب مدینے میں آپ کا جسد خاکی تو وہاں ہی اس کی تدفین کی گئی، لیکن آپ کے سر مبارک کو مدینہ میں لایا گیا۔ سب لوگ اس وقت عمر بن سعید کے پاس جمع تھے۔ جب یہ خبر پہنچی قدم برأس الحسین رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس وقت تمام گھروں کی عورتوں تک یہ بات پہنچی، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شہادت پر سب غمزدہ تھے۔ اور یہ ظالم شمر جو عبید اللہ بن زیاد کے اشارے پہ جس نے شہید کیا تھا، پھر اللہ ذو جلال نے اس کو عبرت ناک سزا دی۔ جس طرح اس نے اس ہستی کو شہید کیا، اسی طرح ہی عبید اللہ بن زیاد کی حالت ہوئی، جس کا احادیث میں حال موجود ہے۔ اللہ ذو جلال جنت الفردوس میں جمع فرمائے، اور اللہ ذو جلال ان کے اچھے اوصاف کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں یہ بات یاد رہنی چاہیے، معاشرے میں ایک نہیں دسیوں ایسے جھوٹ ہیں جن کو پھیلایا جاتا ہے، اور دسیوں ایسی باتیں ہیں جن کو بتایا جاتا ہے، جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں میں 2 حدیث صحیح بخاری کی پیش کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول جیش من امتی یرکبون البحر، میری امت کے لوگ جو پہلا لشکر ہوگا جو سمندر میں سواری کرے گا، فقد اوجبوا، ان پہ جنت واجب ہے۔ وَأَوَّلُ جَيْشٍ مِّنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ، اور سب سے پہلا لشکر جو میری امت میں سے وہ قیصر کے ساتھ، رومیوں کے ساتھ جنگ کرے گا، مغفور لہم، ان کو اللہ نے بخش دیا ہے۔ یہ آپ نے اس وقت ہی نوید سنا دی تھی۔ سب سے پہلے سمندری بحری بیڑا یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سرپرستی کی تھی۔ یہ صحیح الجامع کی روایت ہے 2561، سلسلہ صحیحہ 173، اور صحیح بخاری کی روایت ہے ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، صحیح بخاری 2924 اور سلسلہ صحیحہ 268 اور صحیح ابی داؤد 2512۔ آپ نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر، میری امت میں سب سے پہلا لشکر جو سمندر میں غزوہ کرے گا، جہاد کرے گا، فقد اوجبوا، ان پہ جنت واجب ہے۔ قالت ام حرام کہتی ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے اس حدیث کو سن کے فوراً کہا، اللہ کے رسول، انا فیہم، دعا کیجیے میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں کہ میرے اوپر بھی جنت واجب ہو جائے۔ قال انت فیہم، تو آپ نے فوراً خوشخبری دی آپ بھی ان میں سے ہو۔ تو ام حرام واقعتاً اس میں شامل تھی، اور گھوڑے سے گر کے یہ شہید ہوئی، کیونکہ میدان جہاد کی طرف جا رہی تھی تو ان کی شہادت ہی کنسیڈر ہوئی۔ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر، سب سے پہلا لشکر جو میری امت میں سے مدینت قیصر نامی شہر پہ غزوہ کرے گا رومیوں کے ساتھ، مغفور لہم، ان سب کو اللہ جل جلالہ نے بخش دیا ہے۔ فقلت انا فیہم یا رسول اللہ، قال لا، تو ام حرام نے کہا کہ میں ان میں سے ہوں گی، قال لا، فرمایا نہیں، کیونکہ وہ پہلے شہید ہوگی نا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔
اس روایت کو جو صحیح بخاری کی آپ نے سنی اور سلسلہ صحیحہ کی، اس کی شرح ہے فتح الباری۔ فتح الباری کی شرح میں محلب کا قول لے کے آئے ہیں ابن حجر۔ فتح الباری کی حدیث نمبر 2924 کے تحت لکھتے ہیں فی ھذا الحدیث منقبۃ لمعاویہ، یہ حدیث میں فضیلت ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، لأنہ اول من غزا البحر، جس نے سب سے پہلے سمندر میں جہاد کیا اور بحری بیڑا بنایا، ومنقبۃ لوالدہ، اور اس میں فضیلت ہے اس کے بیٹے یزید کی، لأنہ اول من غزا مدینہ قیصر، وہی سربراہ تھے جب قیصر کے ساتھ مسلمانوں نے جنگ کی ہے۔ قال ابن حجر، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب لکھتے ہیں وَكَانَ غَزْوَةُ يَزِيدَ الْمَذْكُورَةُ فِي سَنَةِ 52 من الہجرہ، یہ غزوہ 52 ہجری میں ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ پیارے پھول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ 61 میں شہید ہوئے ہیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مبارک مہینے کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے ہم عاشورہ کا روزہ رکھیں، اور برکتوں کو سمیٹنے کے لیے اپنے دل میں اہل بیت اور صحابہ کی محبت کی تجدید کریں، اور ان کی محبت کو دنیا کے سامنے پیش کریں، اور ان محرم کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صبر کرنا اور صبر پر لوگوں کو تیار کرنے کے اس پہلو کو غالب کریں۔ اور اللہ سے دعا ہے اللہ قیامت کے دن ہمیں جنت الفردوس میں اپنے محبوب اور اس کے ساتھیوں کا ساتھ نصیب فرمائے، اور وہ اسباق جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حسین اور فاطمہ اور حسن رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم کی زندگیوں سے ہمیں ملتے ہیں، ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔